ناول شب کا وارث۔ رات اب مکمل طور پر چناروالی پر چھا چکی تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور گاؤں کی ہر گلی میں خاموشی ایسے پھیل چکی تھی جیسے کسی نے آوازوں کو چپ کر دیا ہو۔ ماہک کھڑی تھی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس، اور سامنے زایان۔ وہ اب پہلے جیسا پرسکون نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ خود سے لڑ رہا ہو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ماہک نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں پوچھا۔ زایان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کی نظر ماہک کے چہرے پر تھی، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ میں نہیں آنا چاہتا تھا، آخرکار اس نے کہا۔ ماہک نے حیرت سے دیکھا، پھر آئے کیوں؟ زایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر رک گیا۔ کیونکہ وہ رکا۔ خاموش نہیں رہ رہی میرے اندر سے۔ ماہک کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ زایان نے اپنی مٹھی بند کی، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ جب تم میرے قریب ہوتی ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ خاموشی۔ ماہک کی سانس تیز ہو گئی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اور یہ خطرناک ہے، زایان نے فوراً کہا۔ میرے لیے؟ وہ ہنسا نہیں، بس آنکھیں جھکا لی۔ میرے لیے۔ یہ لفظ کمرے میں گونج گیا۔ ماہک چند لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ زایان فوراً بولا، میں خود سے زیادہ تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ یہ سن کر ماہک خاموش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار زایان کو اتنا انسانی سا دیکھا تھا۔ تم کون ہو اصل میں؟ ماہک نے پھر پوچھا۔ اس بار زایان کی آنکھوں میں کچھ بدل گیا۔ ہوا رک گئی۔ وہ رکا۔ وہ ہوں جسے مرنا نہیں آتا۔ ماہک کا دل بیٹھ گیا۔ لیکن یہ سب تمہاری کہانی نہیں ہے۔ زایان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آواز اور گہری ہو گئی۔ میں ویمپائر ہوں۔ خاموشی۔ یہ لفظ پہلی بار حقیقت بن کر سامنے آیا تھا۔ ماہک نے ہلکی سی سانس لی، لیکن خوف کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ تو تم انسانوں کا خون پیتے ہو؟ زایان نے نظریں جھکا لی۔ ہاں۔ ماہک کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن پھر زایان نے آہستہ سے کہا، لیکن میں نے تمہیں نہیں چھوا۔ ماہک نے فوراً دیکھا۔ کیوں؟ زایان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، کیونکہ تم پہلی ہو جسے دیکھ کر پیاس نہیں بڑھتی۔ یہ جملہ خطرناک بھی تھا اور عجیب سا نرم بھی۔ ماہک کی آنکھیں جھک گئیں۔ یہ تمہارے لیے خطرناک ہے؟ زایان نے دوبارہ کہا۔ میں یا تم؟ زایان نے فوراً جواب نہیں دیا، پھر اچانک اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کوئی آ رہا ہے۔ ماہک چوک گئی۔ کون؟ زایان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میرے جیسے۔ ماہک کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے کیوں؟ زایان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار
اس کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔ کیونکہ تم نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ خاموشی۔ ماہک کا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، زایان نے آہستہ سے کہا۔ یہی مسئلہ ہے۔ ہوا اچانک تیز ہو گئی، کھڑکی خود بخود ہلنے لگی۔ زایان فوراً آگے آیا اور پہلی بار اس کی آواز سخت ہو گئی۔ تمہیں اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ماہک حیران رہ گئی۔ کیوں؟ زایان نے اس کی طرف دیکھا اور جو جواب اس نے دیا وہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کیونکہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیں، وہ رکا، تو تم زندہ نہیں رہو گی۔ ماہک کی سانس رک گئی۔ اچانک کھڑکی پر زور سے دستک ہوئی۔ بینگ! ماہک ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ زایان فوراً اس کے سامنے آ گیا، جیسے ڈھال بن گیا ہو۔ اور باہر سے ایک سرد آواز آئی۔ زایان، ماہک نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ زایان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میرا ماضی؟ بینگ بینگ بینگ! کھڑکی ہلنے لگی، درختوں کی آوازیں تیز ہو گئیں، اور زایان نے آہستہ سے کہا، دروازہ بند رکھنا، میں واپس آؤں گا۔ ماہک نے جلدی سے پوچھا، اگر نہ آئے تو؟ زایان نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور بولا، تو تم مجھے دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گی۔ اور اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ ماہک اکیلی رہ گئی۔ کمرہ خاموش تھا، لیکن باہر کچھ آ چکا تھا، اور پہلی بار ماہک کو سمجھ آیا وہ صرف زایان سے نہیں ملی، وہ بھی ایک جنگ میں داخل ہو چکی ہے